اطلاعات مل رہی ہیں اور ان اطلاعات سے ہم پریشان بھی نہیں ہیں۔ جس کام کے لیے ہم گئے تھے ختم نبوت کے لیے، اس کام کے لیے ہم ہر وقت حاضر ہیں اور تا صبح شام ہماری مسئلے بھی انشاءاللہ اس کام کو کرتی رہیں گی، اور ہمارے خلاف اس طرح کے فیصلے سنانے والے وہ یہ بتائیں کہ وہ کس کو خوش کر رہے ہیں۔ یہی تو امتحان ہے تنویر کہ کس نے کس کو خوش کرنا۔ کیا دنیا میں یہ پیغام یہ دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان جس نظریے کے لیے بنا ہے، اگر اس نظریے کی حفاظت کے لیے اور سب سے بڑا جو فرض ہے رسول اللہ کی عزت آبرو کا پہرا دینا، اس کے لیے جو اٹھے گا اور اس پر جو پہرا دے گا، دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک وہ لوگ دہشت گرد ہیں اور ہمارے نزدیک وہ کرپٹ ہے، تو پھر وہ ہمیں بتائیں کہ وہ کس کی بولی بول رہے ہیں، اور وہ بولی بول کر اسلام کی یا پاکستان کی کیا خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ پوری دنیا عالم کفر کی لپیٹ میں ہے اس وقت، عالم اسلام، اور افغانستان سے لے کر برما تک، برما سے لے کر شام تک۔ اللہ صاحب، کل اس سلسلے میں بہت اہم سپریم کورٹ آف پاکستان میں بڑی اہم سماعت ہوئی اور عدالت عظمیٰ نے بڑے کلیدی سوالات ہیں جو کل آپ کے حوالے سے پوچھے ہیں، اور جس میں خاص طور پہ یہ پوچھا گیا ہے کہ آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے، آپ کے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے، آپ کا گزر بسر کہاں سے ہوتا ہے۔ اب یہ سوال تو ایسی ہے کہ مطلب کہ بات پیدا کیسے ہو گیا جی۔ یہ سوال ہے کہ گزر بسر جیسے اوروں کے ہوتے ہیں میرا بھی ہو رہا ہے، یا تو میرے بارے میں کوئی یہ بات پیش کرتے کہ اس کا بڑا شاہانہ ٹھاٹ باٹ ہے، اس کی جناب 400 کنال میں محل ہے اور اس کے 10 گاڑیاں آگے ہوتی ہیں، 10 اس کے پیچھے ہوتی ہیں، 6 مہینے کے بعد وہ گاڑیاں بدلتا ہے، اور اس کا اتنا بڑا ڈیرا ہے جس پر وہ اس نے راہزن رکھے ہوئے ہیں لٹیرے جو ڈاکے مر۔ تو بات کرنے کی وہ کرے، تو ختم نبوت پر ہم گئے ہیں اس پر بات کریں۔ یہ تو وہاں بھی سوال ہوتا تھا کہ ان کو روٹی کون دیتا ہے، تو وہ جب پوری امت مسلمہ نے جب ان کو بتایا کہ جن کام کے لیے آئے بیٹھے ہیں روٹی تو وہ دیتے ہیں، اور 55 قسم کے کھانے لوگ وہاں پکا کر لاتے رہے بعض دفعہ، تو یہ سوال تو وہاں ہی اٹھا تھا اور وہ حل ہو گیا تھا۔ فیض آباد میں یہ مسئلہ نہیں حل ہوا، پورے پاکستان میں جب دھرنے دیے گئے تو وہ خواتین جو ایک اپنے جہیز کا کپ ٹوٹ جانے سے لڑ پڑتی ہے، انہوں نے اپنے جہیز کے بستروں کی پیٹیاں بھر کے وہ بھیج دی تھی دھرنے والوں کے لیے۔ یہ مسئلے سمجھ آنے والے نہیں ہیں، اگر سمجھنا ہے۔ مگر علاوہ صاحب یہ بات بھی ہے میرے کہ یہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، وہ جاننا چاہتی ہے کہ آپ کا روزگار کیا ہے، آپ ٹیکس دیتے ہیں، آپ کا کوئی بینک اکاؤنٹ ہے یا نہیں ہے، یہ تو عدالت کا سوال ہے، وہ پوچھنا چاہتے ہیں آپ سے۔ پیسے جمع کرے، جو پیسے آئے اور شام سے پہلے یا دوسرے دن تک وہ سارے پیسے بانٹ دیے جائیں۔ ٹیکس زکوٰۃ کی اسلام اس سے لیتا ہے جس کے پاس پیسہ ہو اور اس پر پورا سال گزرے۔ یہ تو نہیں ہوتا نہیں جب ہاتھ میں کوئی پکڑا ہے تو دوسرے ہاتھ میں جائے ٹیکس پہلے دو۔ ٹیکس کی کوئی مدت ہوگی یا جیب میں آتے جائیں تو ٹیکس ادا کیے جاتے ہیں، پکڑنا بھی جرم ہو جاتا ہے جی۔ 75 لاکھ روپے ابھی 75 لاکھ روپے لوگوں نے میری گود میں وہاں پھینک دیے تھے، اور وہاں مدینہ منورہ کی کھجوروں کے ڈھیر لگ گئے، زمزم شریف کے ڈھیر لگ گئے۔ دیکھیے تو سوال ہونا چاہیے وہ کون لایا تھا، کون لایا تھا ہمارے لیے۔ یہ سوال جو پوچھنے والے ہیں وہ پوچھیں کہ جو مسئلہ ہوا تھا وہ کیا تھا، اور لاہور سے یہ بندے کیوں آئے تھے اور ٹھنڈی ہوا میں کیوں بیٹھے رہے اور 12,000 شیل کیوں کھائے۔ یہ سوال ہی نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ مولوی خادم روٹی کہاں سے کھاتا ہے، کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ تو اللہ صاحب، اب کیا آپ خود عدالت میں پیش ہوں گے؟ یہ جو انسداد دہشت گردی کی عدالت چل رہی ہے جس نے کہ اب پہلے معاہدے کی بات کریں نا، جو معاہدہ ہمارے ساتھ ہوا، معاہدہ بھی دنیا میں کوئی چیز ہے کہ نہیں ہے، اور اس پر جو سائن ہوئے ہیں، کیا یہ معاہدے ایسے ہی ہوتے ہیں؟ پہلے معاہدے کی بات کریں، پھر پہلے اس مسئلے کی بات کریں جس مسئلے کے لیے ہم گئے، پھر بعد میں یہ مسائل پیدا ہوں گے۔ خبر کی دنیا